بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بوڑھی عورت کی جوان بیٹی مر گئی۔ کچھ دنوں کے بعد اس نے خواب میں اپنی بیٹی کو دیکھا جو کہ سخت عذاب میں مبتلا تھی۔ پھر چند دن گزرے کہ اسے خواب میں اپنی بیٹی دوبارہ دکھائی دی، لیکن اس بار وہ بہت خوش تھی۔ عورت نے خواب میں ہی اپنی بیٹی سے پوچھا کہ چند دن پہلے میں نے تمہیں عذاب میں دیکھا تھا، لیکن آج میں تمہیں خوش خوش دیکھ رہی ہوں، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ بیٹی نے جواب دیا، امی جان، میں نے اپنی زندگی میں بہت سے گناہ کیے تھے، ان گناہوں کی مجھے سزا ملی، لیکن آج ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ ایک مسافر کا ہمارے قبرستان سے گزر ہوا۔ اس نے کئی بار درود پاک پڑھ کر قبرستان کے تمام مردوں کے ایصال ثواب کیا۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ درود پاک کی برکت سے پورے قبرستان سے عذاب ہٹا دیا گیا اور ہم جیسے گناہگار بخشے گئے۔ ایک شخص جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رہنمائی کی طلب کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سچ بولو، جھوٹ نہ بولو، اس کے بعد جو بھی چاہے گناہ کرتے رہو۔ یہ سن کر وہ شخص بہت خوش ہوا اور جی میں کہا کہ مجھے آپ نے جھوٹ سے منع کیا ہے اور سچ بولنے کا حکم دیا ہے، اس کے علاوہ تمام گناہوں کرنے کی رخصت دے دی ہے۔ اب میں فلاں بدکار عورت کے پاس جاؤں گا اور جنسی لذت حاصل کروں گا۔ وہ برائی کے لیے تیار ہو ہی رہا تھا۔ اس نے دل میں سوچا، اگر کسی نے پوچھ لیا کہ کیا کرنے گئے تھے تو جواب میں سچ بولنا ہوگا اور سچ بولنے کی صورت میں سنسار ہونا پڑے گا۔ یہ سوچ کر اپنے فیصلے سے باز آ گیا۔ پھر اس نے اپنی دل میں چوری ڈالنے کا خیال کیا۔ اس کے ساتھ سوچا کہ جھوٹ میں نے بولنا نہیں، سچ بولنے کی صورت میں میرا ہاتھ کٹ سکتا ہے اور مجھے پھانسی ہو سکتی ہے۔ یہ سوچ کر وہ اس سے فعل بد سے بھی رک گیا اور آخر کار سچ کی بدولت اس نے تمام گناہوں سے توبہ کر لی۔ ایک شخص بازار سے مچھی لایا اور بیوی سے کہا کہ آگ جلا کر اسے آگ میں ڈال دو تاکہ اچھی طرح سے بھن جائے۔ عورت نے آگ جلائی اور مچھلی کو انگاروں پہ رکھا، لیکن مچھلی پر آگ کا کوئی اثر نہ ہوا۔ خاتون نے مزید آگ جلا کر مچھلی کو اس میں ڈالا، لیکن مچھلی پر آگ کا کوئی اثر نہ ہوا۔ بیوی نے تعجب سے اس کا ذکر اپنے شوہر سے کیا۔ شوہر نے مچھلی اٹھائی اور سیدھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، یا رسول اللہ، ہم نے اس مچھلی کو آگ پر پکانا چاہا، لیکن اس پر آگ اثر ہی نہیں کرتی، آخر اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ رسول خدا نے اس مچھلی سے فرمایا کہ تجھ پر آگ اثر کیوں نہیں کرتی؟ اللہ تعالیٰ نے مردہ مچھلی کو بولنے کی طاقت دے دی۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ، چند دن پہلے میں فلاں دریا میں تھی کہ دریا پر ایک کشتی آ رہی تھی۔ کشتی میں ایک خوبصورت جوان بیٹھا تھا جو آپ اور آپ کی آل پر درود پڑھ رہا تھا۔ مجھے یہ درود اچھا لگا، میں نے بھی اسی دن سے آپ پر درود پڑھنا شروع کیا۔ عاطفے کی بھی کی یہ صدا میرے کانوں سے ٹکرائی کہ تو نے میرے حبیب پر درود پڑھا ہے، ہم نے تجھ پر آگ حرام کیا ہے۔ یہ درود پاک کی برکت ہے کہ مجھ پر آگ اثر نہیں کرتی۔ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک قبرستان سے ہوا۔ آپ نے نگاہ نبوت سے مشاہدہ کہا کہ ایک قبر پر عذاب ہو رہا ہے۔ آپ نے اپنے شاگردوں سے فرمایا کہ یہاں سے نکل جاؤ کیونکہ اس قبر پر عذاب ہو رہا ہے۔
चनाचा सब अल्लामान कहते हुए वहां से रवाना हुए। फिर चंद दिन बाद आप उसी कब्रिस्तान से गुजरे और जब उसी कब्र को देखा तो निहायत मुताजिब हुए और अपने शागिर्दों से फरमाया कि खुदा ने इस कब्र से अजाब हटा दिया है और अब इस पर रहमत की बरसात हो रही है। एक शागिर्द ने अर्ज किया, या हजरत, मरने के बाद इंसान का नामाए अमाल बंद हो जाता है, इसने कौन सी नेकी की है कि अजाब रहमत में बदल गया। हजरत ईसा पर परवरदिगार की तरफ से वही हुई और उसके तहत आपने फरमाया कि ये शख्स गुनाहगार था और तौबा किए बगैर इस दुनिया से रुखसत हो गया था और गुनाहों की पादाश में इसे अजाब कब्र हो रहा था। और जब ये शख्स मरा तो इसका एक छोटा सा बच्चा था। वो बच्चा कुछ बड़ा हुआ तो उसकी बेवा माँ अपने बच्चे को मकतब में ले गई और मालूम से कहा, जनाब, मैं एक बेवा खातून हूँ, मेरा ये बच्चा यतीम है, मैं चाहती हूँ कि आप इसे तालीम दे। मालूम ने मासूम बच्चे से कहा, बेटा पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे ने अपनी तोतली ज़बान में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ी। उस वक्त निदाए कुदरत आई कि इससे बच्चे के बाप की कब्र से अजाब हटा दो। इसका मासूम बच्चा मुझे रहमान और रहीम कह रहा है और मैं इसके बाप को अजाब दूं तो ये मेरी शान के खिलाफ है। एक मर्तबा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दरख्त फरमा के साए में बैठे हुए थे। इतने में एक शहद मक्खी आई और वो हजरत के गिर्द चक्कर लगाने लगी। हजरत अली अलैहिस्सलाम ने उसे कपड़े से हटाना चाहा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली अलैहिस्सलाम से फरमाया कि इसे मत हटाओ, ये अपनी ज़बान में मुझसे कुछ कहने आई है। फिर आपने हजरत अली अलैहिस्सलाम से फरमाया कि ये मक्खी कहती है कि हमने कुछ शहद तैयार किया है, हम इंतहाई कमज़ोर मखलूक हैं, इससे ज़्यादा खिदमत की है हम में बसात नहीं है। लिहाजा आप अपने भाई अली अलैहिस्सलाम से फरमाएं कि वो पहाड़ के दामन में जाकर शहद उठा लाए। रसूल खुदा ने हजरत अली अलैहिस्सलाम को भेजा तो वहाँ पर खास मिकदार में शहद मौजूद था, जैसे आपने बर्तन में डाला और वापस तशरीफ लाए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्खी से फरमाया कि तुम हर तरह के दरख्त का रस चूसती हो, उनमें कुछ का रस कड़वा भी होता है, मगर उसके बावजूद तुम्हारा शहद मीठा क्यों होता है। मक्खी ने जवाब दिया, या रसूल अल्लाह, जब हम फलों और फूलों का रस अपने शकम में जमा करती हैं तो उस वक्त हमें कुदरत की तरफ से अल्हाम होता है कि तुम नबी और आल नबी पर 3 मरतबा सलवात पढ़ो। जब हम सलवात पढ़ते हैं तो सारे का सारा रस शहद में तब्दील हो जाता है। इसमें हमारा कोई कमाल नहीं है, ये सलवात की बरकत है। एक बार इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा, इश्क क्यों होता है? किसी इंसान को कोई इंसान इतना अच्छा क्यों लगता है कि उसके सामने सारी कायनात कुछ नहीं लगती? इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मैंने अपने बाबा से और उन्होंने अपने बाबा से और उन्होंने अपने बाबा से और उन्होंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह कहते हुए सुना, हर इंसान के अंदर अल्लाह ताला की कोई ना कोई सिफत ज़रूर मौजूद होती है। कोई रहमदिल होता है, कोई सखी होता है तो कोई आदिल होता है, कोई शजा होता है। इंसान अपने अंदर पाए जाने वाले औसाफ की खुशबू किसी दूसरे में महसूस करता है तो उसकी तरफ माइल होना शुरू हो जाता है और उससे बात करना, उससे देखना, उससे मिलना उससे अच्छा लगता है। उसे ये लगता है ये मेरा और मैं इसका हूँ। दरअसल वो खुद को उसमें और अपने आप में उसको देखता है और हर जगह उसकी कमी को महसूस करता है और वो चाहता है कि वो हर पल मुझसे राजी रहे। इसी कैफियत को ज़माने वाले इश्क कहते हैं।
ایک عالم کے حلقہ درس میں ہر وقت ہزاروں طالب علم حاضر رہتے تھے، اور ان میں کچھ طالب علم ایسے بھی تھے جنہوں نے اپنی عمر کا ایک طویل حصہ اس حلقہ درس میں گزارا تھا۔ انہی طالبوں میں سے ایک کم سن طالب علم بھی تھا۔ استاد صاحب اس پر دوسروں کی بنسبت زیادہ شفقت کرتے اور اس کا احترام کرتے۔ استاد کی یہ شفقت قدیم طالبوں کو پسند نہ آئی اور انہوں نے استاد سے اس امر کا شکوہ کیا۔ استاد صاحب نے ایک دن تمام طالبوں کو اکٹھا کیا اور حکم دیا کہ وہ ایک ایک مرغی ایسے مقام پر ذبح کر کے میرے پاس لائیں جہاں انہیں دیکھنے والا کوئی نہ ہو۔ شاگردوں نے استاد کے فرمان کے تحت کسی نہ کسی ویران مقام پر مرغی ذبح کی۔ دوسرے دن ذبح شدہ مرغی سمیت استاد کے پاس حاضر ہوئے، مگر وہ نوجوان طالب علم دوسروں کی بنسبت کچھ دیر سے حاضر ہوا اور اس کے ہاتھ میں زندہ مرغی تھی۔ استاد نے اس سے پوچھا کہ تمام طالبوں نے تو خلقوت کے مقام پر بھی مرغی ذبح کر کے لائے ہیں، لیکن تم نے مرغی ذبح کیوں نہ کی؟ جوان نے کہا، استاد محترم، میری مجبوری تھی۔ آپ نے فرمایا تھا کہ مرغی کو ایسے مقام پر ذبح کیا جائے جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو۔ میں بھی مرغی لے کر کافی دیر تک ادھر ادھر پھرتا رہا، لیکن جہاں بھی جاتا تھا وہاں خدا موجود تھا اور مجھے دیکھ رہا تھا، اس لیے میں مرغی ذبح نہ کر سکا۔ استاد نے شاگردوں کو شاباش دی اور دوسرے طالبوں کو بتایا کہ اس نوجوان کے احترام کا سبب اس کا ایمان واقعی ہے۔ بصرہ کے اطراف میں ایک شخص فوت ہو گیا اور وہ معصیت خداوندی کی شہرت رکھتا تھا، اور وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے اتنا بدنام ہو گیا تھا کہ اس کے جنازے کو کندھا دینے کے لیے بھی کوئی تیار نہ ہوا۔ اس کی بیوی نے مجبور ہو کر 4 مزدور مقرر کیے کہ وہ اس کا جنازہ اٹھا کر جنازہ گاہ لے جائیں، لیکن کسی نے وہاں اس کی نماز جنازہ تک نہ پڑھی۔ اس کے جسم کو دفن کرنے کے لیے شہر سے باہر لے گئے۔ اس علاقے میں عابد و زاہد شخص رہتا تھا اور علاقے کے تمام لوگ اس کی صدق اور صفا اور نیک نیتی کے قائل تھے۔ لوگوں نے دیکھا کہ زاہد اس کے جنازے کی منتظر ہے۔ میت کو جیسے ہی زمین پر رکھا گیا تو وہ زاہد شخص آیا اور کہا، جنازے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ وہاں تو کوئی موجود ہی نہ تھا، لہذا اس نے تنہا اس کی نماز ادا کی۔ زاہد کو دیکھ کر لوگ فوج در فوج آ کر اس کی نماز جنازہ پڑھنے لگے۔ زاہد سے پوچھا گیا، یہ شخص مشہور بدکار تھا، پورے شہر میں سے کسی نے اس پر نماز جنازہ ادا نہیں کی، آپ کو اس کی کیا ضرورت تھی؟ زاہد نے جواب دیا، مجھے خواب میں حکم ملا تھا کہ تم فلاں مقام پر جاؤ، وہاں ایک جنازہ آئے گا اور اس کے ساتھ صرف ایک عورت ہوگی، اس کا جا کر نماز جنازہ پڑھو، اس کے گناہ اور رب العزت نے معاف کر دیے ہیں۔ زاہد نے اس شخص کی بیوی سے پوچھا، اس نے کون سا کام کیا جو اس کی بخشش کا ذریعہ بن گیا؟ عورت نے جواب دیا، میرے شوہر کا زیادہ وقت برائی اور شراب نوشی میں صرف ہوتا تھا۔ زاہد نے پوچھا، تو کیا کبھی وہ کوئی نیک کام بھی کرتا تھا؟ بیوی نے کہا، رات کو جب وہ ہوش اور حواس میں آتا تو روتا تھا اور رو رو کر کہتا تھا، بار الہ تم مجھے دوزخ کے کس حصے میں ڈالے گا؟ جیسے ہی صبح ہوتی وہ اٹھ کر نہاتا اور صاف لباس پہن کر نماز فجر ادا کرتا تھا۔ اس کا گھر 2 یا 3 یتیموں سے کبھی خالی نہ ہوتا تھا۔ وہ اپنے بچوں سے بھی زیادہ یتیموں پر شفقت کرتا تھا۔ ایک سال قحط پڑا، ویران ہو کر رہ گئی۔ ایک دینی طالب علم جو کہ راستے سے گزر رہا تھا، اس نے ایک کتیا کو دیکھا جس کے پلے اس کے پستانوں سے چمٹے ہوئے تھے۔ کتیا اٹھنا چاہتی تھی، لیکن بھوک کی وجہ سے اس پر قدرت نے حد تاری تھی کہ وہ اٹھ تک نہ سکتی تھی۔ طالب علم کو اس بے زبان پر ترس آیا اور اس کے پاس کوئی رقم بھی نہیں تھی کہ جس سے کوئی روٹی خرید کر اسے کھلاتا۔ آخرکار اس نے اپنی ایک کتاب فروخت کر دی۔ اس کی قیمت سے اس نے روٹی خرید کر کتیا کو ڈالی۔ کتیا نے روٹی کھائی اور اپنا رخ آسمان کی طرف کیا، گویا اس کے لیے دعا کر رہی ہوں، اور اس کی آنکھوں سے شکریہ کے 2 آنسو بھی گرے۔
رات کو وہ طالب علم سویا تو اسے خواب میں یہ آواز سنائی دی، تم نے ایک کمزور مخلوق پر رحم کیا، اب تجھے کتابوں پڑھنے کی زحمت اٹھانے کی ضرورت نہیں رہی، ہم نے تجھے اپنی طرف سے علم عطا کیا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک قبرستان سے ہوا۔ آپ نے نگاہ نبوت سے مشاہدہ کہا کہ ایک قبر پر عذاب ہو رہا ہے۔ آپ نے اپنے شاگردوں سے فرمایا کہ یہاں سے نکل جاؤ کیونکہ اس قبر پر عذاب ہو رہا ہے۔ چنانچہ سب علمان کہتے ہوئے وہاں سے روانہ ہوئے۔ پھر چند دن بعد آپ اسی قبرستان سے گزرے اور جب اسی قبر کو دیکھا تو نہایت متعجب ہوئے اور اپنے شاگردوں سے فرمایا کہ خدا نے اس قبر سے عذاب ہٹا دیا ہے اور اب اس پر رحمت کی برسات ہو رہی ہے۔ ایک شاگرد نے عرض کیا، یا حضرت، مرنے کے بعد انسان کا نامہ اعمال بند ہو جاتا ہے، اس نے کون سی نیکی کی ہے کہ عذاب رحمت میں بدل گیا؟ حضرت عیسیٰ پر پروردگار کی طرف سے وحی ہوئی اور اس کے تحت آپ نے فرمایا کہ یہ شخص گناہگار تھا اور توبہ کیے بغیر اس دنیا سے رخصت ہو گیا تھا اور گناہوں کی پاداش میں اسے عذاب قبر ہو رہا تھا، اور جب یہ شخص مرا تو اس کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا۔ وہ بچہ کچھ بڑا ہوا تو اس کی بیوہ ماں اپنے بچے کو مکتب میں لے گئی اور معلوم سے کہا، جناب میں ایک بیوہ خاتون ہوں، میرا یہ بچہ یتیم ہے، میں چاہتی ہوں کہ آپ اسے تعلیم دیں۔ معلوم نے معصوم بچے سے کہا، بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچے نے اپنی توتلی زبان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی۔ اس وقت ندائے قدرت آئی کہ اس سے بچے کے باپ کی قبر سے عذاب ہٹا دو، اس کا معصوم بچہ مجھے رحمان اور رحیم کہہ رہا ہے اور میں اس کے باپ کو عذاب دوں تو یہ میری شان کے خلاف ہے۔ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک درخت فرما کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں ایک شہد مکھی آئی اور وہ حضرت کے گرد چکر لگانے لگی۔ حضرت علی علیہ السلام نے اسے کپڑے سے ہٹانا چاہا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا کہ اسے مت ہٹاؤ، یہ اپنی زبان میں مجھ سے کچھ کہنے آئی ہے۔ پھر آپ نے حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا کہ یہ مکھی کہتی ہے کہ ہم نے کچھ شہد تیار کیا ہے، ہم انتہائی کمزور مخلوق ہیں، اس سے زیادہ خدمت کی ہے ہم میں بساط نہیں ہے، لہذا آپ اپنے بھائی علی علیہ السلام سے فرمائیں کہ وہ پہاڑ کے دامن میں جا کر شہد اٹھا لائے۔ رسول خدا نے حضرت علی علیہ السلام کو بھیجا تو وہاں پر خاص مقدار میں شہد موجود تھا، جیسے آپ نے برتن میں ڈالا اور واپس تشریف لائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکھی سے فرمایا کہ تم ہر طرح کے درخت کا رس چوستی ہو، ان میں کچھ کا رس کڑوا بھی ہوتا ہے، مگر اس کے باوجود تمہارا شہد میٹھا کیوں ہوتا ہے؟ مکھی نے جواب دیا، یا رسول اللہ، جب ہم پھلوں اور پھولوں کا رس اپنے شکم میں جمع کرتی ہیں تو اس وقت ہمیں قدرت کی طرف سے الہام ہوتا ہے کہ تم نبی اور آل نبی پر 3 مرتبہ صلوات پڑھو۔ جب ہم صلوات پڑھتے ہیں تو سارے کا سارا رس شہد میں تبدیل ہو جاتا ہے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ صلوات کی برکت ہے۔ ایک بار امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے پوچھا، عشق کیوں ہوتا ہے؟ کسی انسان کو کوئی انسان اتنا اچھا کیوں لگتا ہے کہ اس کے سامنے ساری کائنات کچھ نہیں لگتی؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے جواب دیا، میں نے اپنے بابا سے اور انہوں نے اپنے بابا سے اور انہوں نے اپنے بابا سے اور انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا، ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی صفت ضرور موجود ہوتی ہے، کوئی رحم دل ہوتا ہے، کوئی سخی ہوتا ہے تو کوئی عادل ہوتا ہے، کوئی شجاع ہوتا ہے۔ انسان اپنے اندر پائے جانے والے اوصاف کی خوشبو کسی دوسرے میں محسوس کرتا ہے تو اس کی طرف مائل ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اس سے بات کرنا، اسے دیکھنا،
اس سے ملنا اس سے اچھا لگتا ہے، اسے یہ لگتا ہے یہ میرا اور میں اس کا ہوں۔ دراصل وہ خود کو اس میں اور اپنے آپ میں اس کو دیکھتا ہے اور ہر جگہ اس کی کمی کو محسوس کرتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ وہ ہر پل مجھ سے راضی رہے۔ اسی کیفیت کو زمانے والے عشق کہتے ہیں۔ ایک عالم کے حلقہ درس میں ہر وقت ہزاروں طالب علم حاضر رہتے تھے، اور ان میں کچھ طالب علم ایسے بھی تھے جنہوں نے اپنی عمر کا ایک طویل حصہ اس حلقہ درس میں گزارا تھا۔ انہی طالبوں میں سے ایک کم سن طالب علم بھی تھا۔ استاد صاحب اس پر دوسروں کی بنسبت زیادہ شفقت کرتے اور اس کا احترام کرتے۔ استاد کی یہ شفقت قدیم طالبوں کو پسند نہ آئی اور انہوں نے استاد سے اس امر کا شکوہ کیا۔ استاد صاحب نے ایک دن تمام طالبوں کو اکٹھا کیا اور حکم دیا کہ وہ ایک ایک مرغی ایسے مقام پر ذبح کر کے میرے پاس لائیں جہاں انہیں دیکھنے والا کوئی نہ ہو۔ شاگردوں نے استاد کے فرمان کے تحت کسی نہ کسی ویران مقام پر مرغی ذبح کی۔ دوسرے دن ذبح شدہ مرغی سمیت استاد کے پاس حاضر ہوئے، مگر وہ نوجوان طالب علم دوسروں کی بنسبت کچھ دیر سے حاضر ہوا اور اس کے ہاتھ میں زندہ مرغی تھی۔ استاد نے اس سے پوچھا کہ تمام طالبوں نے تو خلقوت کے مقام پر بھی مرغی ذبح کر کے لائے ہیں، لیکن تم نے مرغی ذبح کیوں نہ کی؟ جوان نے کہا، استاد محترم، میری مجبوری تھی۔ آپ نے فرمایا تھا کہ مرغی کو ایسے مقام پر ذبح کیا جائے جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو۔ میں بھی مرغی لے کر کافی دیر تک ادھر ادھر پھرتا رہا، لیکن جہاں بھی جاتا تھا وہاں خدا موجود تھا اور مجھے دیکھ رہا تھا، اس لیے میں مرغی ذبح نہ کر سکا۔ استاد نے شاگردوں کو شاباش دی اور دوسرے طالبوں کو بتایا کہ اس نوجوان کے احترام کا سبب اس کا ایمان واقعی ہے۔ بصرہ کے اطراف میں ایک شخص فوت ہو گیا اور وہ معصیت خداوندی کی شہرت رکھتا تھا، اور وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے اتنا بدنام ہو گیا تھا کہ اس کے جنازے کو کندھا دینے کے لیے بھی کوئی تیار نہ ہوا۔ اس کی بیوی نے مجبور ہو کر 4 مزدور مقرر کیے کہ وہ اس کا جنازہ اٹھا کر جنازہ گاہ لے جائیں، لیکن کسی نے وہاں اس کی نماز جنازہ تک نہ پڑھی۔ اس کے جسم کو دفن کرنے کے لیے شہر سے باہر لے گئے۔ اس علاقے میں عابد و زاہد شخص رہتا تھا اور علاقے کے تمام لوگ اس کی صدق اور صفا اور نیک نیتی کے قائل تھے۔ لوگوں نے دیکھا کہ زاہد اس کے جنازے کی منتظر ہے۔ میت کو جیسے ہی زمین پر رکھا گیا تو وہ زاہد شخص آیا اور کہا، جنازے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ وہاں تو کوئی موجود ہی نہ تھا، لہذا اس نے تنہا اس کی نماز ادا کی۔ زاہد کو دیکھ کر لوگ فوج در فوج آ کر اس کی نماز جنازہ پڑھنے لگے۔ زاہد سے پوچھا گیا، یہ شخص مشہور بدکار تھا، پورے شہر میں سے کسی نے اس پر نماز جنازہ ادا نہیں کی، آپ کو اس کی کیا ضرورت تھی؟ زاہد نے جواب دیا، مجھے خواب میں حکم ملا تھا کہ تم فلاں مقام پر جاؤ، وہاں ایک جنازہ آئے گا اور اس کے ساتھ صرف ایک عورت ہوگی، اس کا جا کر نماز جنازہ پڑھو، اس کے گناہ اور رب العزت نے معاف کر دیے ہیں۔ زاہد نے اس شخص کی بیوی سے پوچھا، اس نے کون سا کام کیا جو اس کی بخشش کا ذریعہ بن گیا؟ عورت نے جواب دیا، میرے شوہر کا زیادہ وقت برائی اور شراب نوشی میں صرف ہوتا تھا۔ زاہد نے پوچھا، تو کیا کبھی وہ کوئی نیک کام بھی کرتا تھا؟ بیوی نے کہا، رات کو جب وہ ہوش اور حواس میں آتا تو روتا تھا اور رو رو کر کہتا تھا، بار الہ تو مجھے دوزخ کے کس حصے میں ڈالے گا؟ جیسے ہی صبح ہوتی وہ اٹھ کر نہاتا اور صاف لباس پہن کر نماز فجر ادا کرتا تھا۔ اس کا گھر 2 یا 3 یتیموں سے کبھی خالی نہ ہوتا تھا۔ وہ اپنے بچوں سے بھی زیادہ یتیموں پر شفقت کرتا تھا۔ ایک سال قحط پڑا، ویران ہو کر رہ گئی۔ ایک دینی طالب علم جو کہ راستے سے گزر رہا تھا، اس نے ایک کتیا کو دیکھا جس کے پلے اس کے پستانوں سے چمٹے ہوئے تھے۔
کتیا اٹھنا چاہتی تھی، لیکن بھوک کی وجہ سے اس پر قدرت نے کا حد طاری تھی کہ وہ اٹھ تک نہ سکتی تھی۔ طالب علم کو اس بے زبان پر ترس آیا اور اس کے پاس کوئی رقم بھی نہیں تھی کہ جس سے کوئی روٹی خرید کر اسے کھلاتا۔ آخرکار اس نے اپنی ایک کتاب فروخت کر دی۔ اس کی قیمت سے اس نے روٹی خرید کر کتیا کو ڈالی۔ کتیا نے روٹی کھائی اور اپنا رخ آسمان کی طرف کیا، گویا اس کے لیے دعا کر رہی ہوں، اور اس کی آنکھوں سے شکریہ کے دو آنسو بھی گرے۔ رات کو وہ طالب علم سویا تو اسے خواب میں یہ آواز سنائی دی، تم نے ایک کمزور مخلوق پر رحم کیا، اب تجھے کتابوں پڑھنے کی زحمت اٹھانے کی ضرورت نہیں رہی، ہم نے تجھے اپنی طرف سے علم عطا کیا ہے۔ ایک بوڑھی عورت کی جوان بیٹی مر گئی۔ کچھ دنوں کے بعد اس نے خواب میں اپنی بیٹی کو دیکھا جو کہ سخت عذاب میں مبتلا تھی۔ پھر چند دن گزرے کہ اسے خواب میں اپنی بیٹی دوبارہ دکھائی دی، لیکن اس بار وہ بہت خوش تھی۔ عورت نے خواب میں ہی اپنی بیٹی سے پوچھا کہ چند دن پہلے میں نے تمہیں عذاب میں دیکھا تھا، لیکن آج میں تمہیں خوش خوش دیکھ رہی ہوں، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ بیٹی نے جواب دیا، امی جان، میں نے اپنی زندگی میں بہت سے گناہ کیے تھے، ان گناہوں کی مجھے سزا ملی، لیکن آج ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ ایک مسافر کا ہمارے قبرستان سے گزر ہوا، اس نے کئی بار درود پاک پڑھ کر قبرستان کے تمام مردوں کے ایصال ثواب کیا۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ درود پاک کی برکت سے پورے قبرستان سے عذاب ہٹا دیا گیا اور ہم جیسے گناہگار بخشے گئے۔ ایک شخص جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رہنمائی کی طلب کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سچ بولو، جھوٹ نہ بولو، اس کے بعد جو بھی چاہے گناہ کرتے رہو۔ یہ سن کر وہ شخص بہت خوش ہوا اور جی میں کہا کہ مجھے آپ نے جھوٹ سے منع کیا ہے اور سچ بولنے کا حکم دیا ہے، اس کے علاوہ تمام گناہوں کرنے کی رخصت دے دی ہے۔ اب میں فلاں بدکار عورت کے پاس جاؤں گا اور جنسی لذت حاصل کروں گا۔ وہ برائی کے لیے تیار ہو ہی رہا تھا، اس نے دل میں سوچا، اگر کسی نے پوچھ لیا کہ کیا کرنے گئے تھے تو جواب میں سچ بولنا ہوگا اور سچ بولنے کی صورت میں سنسار ہونا پڑے گا۔ یہ سوچ کر اپنے فیصلے سے باز آ گیا۔ پھر اس نے اپنی دل میں چوری ڈالنے کا خیال کیا، اس کے ساتھ سوچا کہ جھوٹ میں نے بولنا نہیں، سچ بولنے کی صورت میں میرا ہاتھ کٹ سکتا ہے اور مجھے پھانسی ہو سکتی ہے۔ یہ سوچ کر وہ اس سے فعل بد سے بھی رک گیا اور آخر کار سچ کی بدولت اس نے تمام گناہوں سے توبہ کر لی۔ ایک شخص بازار سے مچھی لایا اور بیوی سے کہا کہ آگ جلا کر اسے آگ میں ڈال دو تاکہ اچھی طرح سے بھن جائے۔ عورت نے آگ جلائی اور مچھلی کو انگاروں پہ رکھا، لیکن مچھلی پر آگ کا کوئی اثر نہ ہوا۔ خاتون نے مزید آگ جلا کر مچھلی کو اس میں ڈالا، لیکن مچھلی پر آگ کا کوئی اثر نہ ہوا۔ بیوی نے تعجب سے اس کا ذکر اپنے شوہر سے کیا۔ شوہر نے مچھلی اٹھائی اور سیدھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، یا رسول اللہ، ہم نے اس مچھلی کو آگ پر پکانا چاہا لیکن اس پر آگ اثر ہی نہیں کرتی، آخر اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ رسول خدا نے اس مچھلی سے فرمایا کہ تجھ پر آگ اثر کیوں نہیں کرتی؟ اللہ تعالیٰ نے مردہ مچھلی کو بولنے کی طاقت دے دی۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ، چند دن پہلے میں فلاں دریا میں تھی کہ دریا پر ایک کشتی آ رہی تھی۔ کشتی میں ایک خوبصورت جوان بیٹھا تھا جو آپ اور آپ کی آل پر درود پڑھ رہا تھا۔ مجھے یہ درود اچھا لگا، میں نے بھی اسی دن سے آپ پر درود پڑھنا شروع کیا۔ عاطفے کے بی کی یہ صدا میرے کانوں سے ٹکرائی کہ تو نے میرے حبیب پر درود پڑھا ہے، ہم نے تجھ پر آگ حرام کیا ہے۔ یہ درود پاک کی برکت ہے کہ مجھ پر آگ اثر نہیں کرتی۔
ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک قبرستان سے ہوا۔ آپ نے نگاہ نبوت سے مشاہدہ کہا کہ ایک قبر پر عذاب ہو رہا ہے۔ آپ نے اپنے شاگردوں سے فرمایا کہ یہاں سے نکل جاؤ کیونکہ اس قبر پر عذاب ہو رہا ہے۔ چنانچہ سب علمان کہتے ہوئے وہاں سے روانہ ہوئے۔ پھر چند دن بعد آپ اسی قبرستان سے گزرے اور جب اسی قبر کو دیکھا تو نہایت متعجب ہوئے اور اپنے شاگردوں سے فرمایا کہ خدا نے اس قبر سے عذاب ہٹا دیا ہے اور اب اس پر رحمت کی برسات ہو رہی ہے۔ ایک شاگرد نے عرض کیا، یا حضرت، مرنے کے بعد انسان کا نامہ اعمال بند ہو جاتا ہے، اس نے کون سی نیکی کی ہے کہ عذاب رحمت میں بدل گیا؟ حضرت عیسیٰ پر پروردگار کی طرف سے وحی ہوئی اور اس کے تحت آپ نے فرمایا کہ یہ شخص گناہگار تھا اور توبہ کیے بغیر اس دنیا سے رخصت ہو گیا تھا اور گناہوں کی پاداش میں اسے عذاب قبر ہو رہا تھا، اور جب یہ شخص مرا تو اس کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا۔ وہ بچہ کچھ بڑا ہوا تو اس کی بیوہ ماں اپنے بچے کو مکتب میں لے گئی اور معلوم سے کہا، جناب، میں ایک بیوہ خاتون ہوں، میرا یہ بچہ یتیم ہے، میں چاہتی ہوں کہ آپ اسے تعلیم دیں۔ معلوم نے معصوم بچے سے کہا، بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچے نے اپنی توتلی زبان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی۔ اس وقت ندائے قدرت آئی کہ اس سے بچے کے باپ کی قبر سے عذاب ہٹا دو۔ اس کا معصوم بچہ مجھے رحمان اور رحیم کہہ رہا ہے اور میں اس کے باپ کو عذاب دوں تو یہ میری شان کے خلاف ہے۔ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک درخت فرما کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنے میں ایک شہد مکھی آئی اور وہ حضرت کے گرد چکر لگانے لگی۔ حضرت علی علیہ السلام نے اسے کپڑے سے ہٹانا چاہا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا کہ اسے مت ہٹاؤ، یہ اپنی زبان میں مجھ سے کچھ کہنے آئی ہے۔ پھر آپ نے حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا کہ یہ مکھی کہتی ہے کہ ہم نے کچھ شہد تیار کیا ہے، ہم انتہائی کمزور مخلوق ہیں، اس سے زیادہ خدمت کی ہے ہم میں بساط نہیں ہے، لہذا آپ اپنے بھائی علی علیہ السلام سے فرمائیں کہ وہ پہاڑ کے دامن میں جا کر شہد اٹھا لائے۔ رسول خدا نے حضرت علی علیہ السلام کو بھیجا تو وہاں پر خاص مقدار میں شہد موجود تھا، جیسے آپ نے برتن میں ڈالا اور واپس تشریف لائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکھی سے فرمایا کہ تم ہر طرح کے درخت کا رس چوستی ہو، ان میں کچھ کا رس کڑوا بھی ہوتا ہے، مگر اس کے باوجود تمہارا شہد میٹھا کیوں ہوتا ہے؟ مکھی نے جواب دیا، یا رسول اللہ، جب ہم پھلوں اور پھولوں کا رس اپنے شکم میں جمع کرتی ہیں تو اس وقت ہمیں قدرت کی طرف سے الہام ہوتا ہے کہ تم نبی اور آل نبی پر 3 مرتبہ صلوات پڑھو۔ جب ہم صلوات پڑھتے ہیں تو سارے کا سارا رس شہد میں تبدیل ہو جاتا ہے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ صلوات کی برکت ہے۔